اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء علیہ السلام کے کلام سے جو باتیں لوگوں نے حاصل کیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تو شرم و حیا نہیں کرتا تو جو چاہے کر۔ بخاری شریف۔ فائدہ، یہ امر اس معنی میں نہیں ہے کہ بے شرم آدمی کے لیے ہر کام جائز ہے، بلکہ یہ خبر کے معنی میں ہے کہ جب انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسے کوئی بھی کام کرنے سے ڈر اور سنکوچ نہیں ہوتا۔ اس لیے مغربی لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کے دلوں میں شرم و حیا کی وہ احساس ختم کر دیا جائے جو اسلامی سماج کا حسن، تاکہ وہ ہر بے حیائی کے کام کو خوشی سے اختیار کر لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگوں کے بیچ سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو ان میں آپس میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ اللہ کے حقوں میں سب سے پہلے نماز کا اور بندوں کے آپسی حقوں میں سب سے پہلے بے وجہ ہونے والے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے انسانی جان کی حرمت واضح ہوتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ کی لو سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہارے لیے بیان کی گئی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کے جسم ایسے لطیف ہیں جو ہر قسم کی شکل و اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات بھی اللہ کی غیر مرئی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے کچھ ایسی قوتوں سے نوازا ہے جو انسانی مخلوق میں نہیں ہے۔ شیطان بھی جنات میں سے ہی ہیں اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کے پشت خاک سے پتلا بنایا تھا اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ یا مٹی سے بنائے جانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ سب اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے، اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس میں مانو اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ جس کو چاہے جیسے پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی طاقت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔